الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه السلام. قابل صد احترام صدر ذی وقار اصحاب وفضل مہمانان مکرمین اور حاضرین اجلاس، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی معاشرے کی خط و خال اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے خرابیوں اور نقائص کے عنوان پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں. برادران اسلام، جس طرح انسانی وجود کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح انسانی صلاح و فلاح کے لیے آنے والے پیغام رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی آپ ہی کی ذات بابرکت سے شروع ہوا. جو حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف پہلے بشر ہوئے تو دوسری طرف پہلے نبی، اور یہ سلسلہ انبیاء جو اول البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کے دین و شریعت کو اسلام، اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا گیا. جن تعلیمات و ہدایات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، انہیں قرآن و حدیث کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا. اب یہی کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. ان تعلیمات اور ہدایات میں ایک حصہ وہ ہے جس میں کچھ ایسی حقیقتوں کی اطلاع دی گئی ہے جس کو ہم از خود نہیں جان سکتے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ان حقیقتوں کو ہم مانیں اور ان پر یقین رکھیں. یہ اسلام کا ایمانی اور اعتقادی حصہ ہے. دوسرا وہ حصہ ہے جس میں عملی زندگی کے متعلق احکامات ہیں. اسلام کے اس عملی حصے میں جہاں عبادت کا بیان ہے، وہی معاملات کا بھی تذکرہ ہے. جہاں اس میں معاشرت کی تفصیلات ہے، وہی اخلاق و آداب پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اسلام ایک مکمل دین اور کامل دستور العمل ہے جس میں پوری وضاحت کے ساتھ تمام مسائل زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے. سامعین ذی وقار، اسلام لڑائی جھگڑے سے روکتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ لڑنا جھگڑنا انسانیت اور اسلامی بھائی چارے کے خلاف ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں میل میلاپ رکھو. لوگوں کے میل میلاپ سے معاشرہ بنتا ہے. میل میلاپ اور اتحاد جتنے پائیدار ہوں گے، معاشرہ بھی اتنا ہی مضبوط اور متحد ہوگا. میل میلاپ جتنا کمزور ہوگا، معاشرہ بھی اتنا ہی کمزور اور ناقص ہوگا. اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو، بہترین سیرت اور اعلیٰ کردار کا حامل ہو. اسلامی معاشرے کا تقاضا ہے کہ ہر شخص دوسرے کے دکھ اور درد اور خوشی کا ساتھی ہو، ہمدرد اور خیر خواہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں. اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہر شخص پورے طور پر اپنے فرائض کو انجام دے، دوسروں کے حقوق ادا کرے تاکہ آپس میں کوئی اختلاف اور نا اتفاقی پیدا ہی نہ ہو. اور اگر انسانی کمزوری یا خواہشات کی وجہ سے آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی نا اتفاقی اور کشمکش جنم لے لے، کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہو یا دلوں میں نفرت کے جذبات بھڑک اٹھیں، تو جلد سے جلد غلطی محسوس کر کے معاملہ رفع دفع کر لیا جائے، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا جائے اور بلا جھجک معافی طلب کر لی جائے. ناچاکی اور نا اتفاقی کے بعد صلح اور صفائی، میل میلاپ میں دیر کرنا، سلام کلام ملنا جلنا چھوڑ دینا، نفرت اور کینہ سینوں میں پالنا، آمنا سامنا ہونے پر ایک دوسرے سے کترا جانا یا منہ پھیر لینا اسلامی تعلیمات کی روح سے بہت برا عمل قرار دیا گیا ہے. ایسی حرکتوں سے خدا سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ سب باتیں اسلامی معاشرے میں انتہائی مذموم اور قابل ملامت ہے. نا اتفاقی اور اختلاف کے بعد صلح نہ کرنے والا شخص اسلامی معاشرے کے لیے قلم کا ٹیکا اور رسوائی کا دھبا ہے.
محترم حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی معاشرہ صرف ضابطہ اور قانون کے بل پر قائم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے اعلیٰ اسلامی اخلاق کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں بہترین اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ مومن نیز فرمایا، مومن کے اعمال میزان میں رکھے جانے والے ہیں، پس ان میں سب سے زیادہ وزندار چیز اس کے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کی یہ اہمیت اسلامی تعلیم میں اسی لیے ہے کہ اس کے بغیر ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم حضرات، اسلامی معاشرہ کسی کے دین و ایمان، اس کے اخلاق و کردار کو جانچنے کی ایک کسوٹی ہے۔ اگر کسی نے نادانی یا انجانے پر میں ایسی کوئی حرکت کر دی ہے جو اسلامی معاشرے میں انتہائی درجے کی کبھی حرکت ہے، تو توبہ کر لینے کے بعد قابل معافی ہو سکتی ہے، مگر جان بوجھ کر اس کبھی حرکت اور قابل ملامت رسم پر اصرار کرنا ایک بدترین قسم کا سماجی و اخلاقی گناہ ہے، قانون جاہلیت کی پیروی ہے۔ معاشرے کو اخلاقی خرابیوں میں مبتلا کرنے والی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ معاشرے کا ماحول شیطانی ہو جائے، لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگے، لوگوں کے ذہن و مزاج میں جن سے رجحانات اور مال کی محبت کا غلبہ رہے۔ اس قسم کا ماحول پیدا ہو جانے کے بعد وہی صورتحال اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ماحول کو شہوانی بنانے اور لوگوں کے ذہنوں میں جنسی رجحانات کا غلبہ پیدا کرنے میں سینما کے شوق، عورتوں کی تصاویر، فحش لٹریچر کی اشاعت، گانے بجانے کا رواج، عورت اور مرد کے آزادانہ مل جل نے جو کام کیا ہے اس کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ اسلامی معاشرے میں ان تمام چیزوں کی روک تھام ضروری ہے، اسی لیے ان تمام باتوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیے بغیر معاشرے میں اخلاقی پاکیزگی کا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ شریعت الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی برائی کو محض برائی قرار دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا، اور نہ اس پر بس کیا جاتا ہے کہ کسی برائی کو جرم بنا کر اس کی سزا مقرر کر دی جائے اور اس تلاش میں رہا جائے کہ جب کسی سے وہ قصور ہو جائے تو اس سے سزا دے دی جائے، بلکہ اسلامی شرعیت کا رویہ نہایت ہمدردانہ، مشفقانہ اور مصلحانہ رہتا ہے۔ یہاں مجرموں کو سزا دینے سے کہیں زیادہ ان کی اصلاح عزیز ہوتی ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اخلاقی تعلیم دینے اور ان کی اصلاح کرنے کی وہ سب تدبیریں اختیار کی جائے جن سے لوگوں کو برائی سے بچنے میں مدد ملے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے نے ان تمام اسباب کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے جن کی وجہ سے کوئی جرم ہوتا ہے یا وہ کسی جرم کے لیے لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیے کرتے ہیں۔ مثلا اسلامی شریعت نے زنا کو ایسا جرم قرار دیا ہے کہ اس کی سزا موت تک ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں صرف یہ نہیں کیا گیا کہ اس فعل کو جرم بنا کر اس کی سزا مقرر کر دی ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی اور سماج سے ان تمام اسباب کو چن چن کر دور کرنے کا انتظام کیا ہے جو زنا میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جل کو پردے کے احکامات دے کر مکمل طور پر بند کرا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گانے بجانے، عورتوں کی تصاویر سے دلچسپی لینے، خراب خیالات پیدا کرنے والے مضامین پڑھنے اور عورتوں کے بد سور کر سامنے آنے پر پابندی لگا کر لوگوں کو گناہوں سے بچنے میں مدد فراہم کی گئی۔ محترم حضرات، معاشرے کی اصلاح اور سماج کے سدھار میں اصل فیصلہ کل دنیا کے اسباب اور مادی وسائل کی طاقت نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی اور سماج کو گندگیوں سے پاک صاف کرنے کے لیے، اس کو خیر و بھلائی میں پروان چڑھانے کے لیے اور بہتر سے بہتر سماج قائم کرنے کے لیے اصل اہمیت اخلاقی طاقت کو حاصل ہے۔ اصل چیز جو انسان کو گراتی اور اٹھاتی ہے، جو معاشرے کو بناتی اور بگاڑتی ہے، اور جس کو اسلامی معاشرے کی قسمت بنانے اور بگاڑنے میں سب سے زیادہ دخل ہے، وہ اخلاقی طاقت ہی ہے۔ اسلام اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور اخلاقی حسنہ کا غیر معمولی اجر بیان کرتا ہے، بد کرداری کی دنیاوی اور اخروی نتائج بس سے آگاہ کرتا ہے،
انسان کو اس کے اخلاقی شعور ہی کی وجہ سے انسان کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اسلامی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ جن افراد سے مل کر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے ان میں ارادے کی طاقت اور فیصلے کی قوت ہو، عزم اور حوصلہ ہو، استقلال اور ثابت قدمی ہو، حلم اور برداشت ہو، بہادری اور ہمت ہو، مستعدی اور جفا کشی ہو، بلند مقصد کو پانے کے لیے اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کر دینے کا بلبوتا ہو، معاملہ فہمی ہو اور ہر بات میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجہ نکالنے کی صلاحیت اور عادت ہو، حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق کام کرنے کی قابلیت ہو، اپنے جذبات و خواہشات پر قابو ہو، دلوں کو موہنے اور افراد سے کام لینے کی صلاحیت ہو۔ تو آئیے ہم سب اس بات کا عزم مصمم کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو اسلامی اقدار کی بنیادوں پر استوار کریں گے اور اس میں درانے والی اور خرابی سے خود بھی بچیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گے۔ دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو خیر و بھلائی کے ساتھ رکھے اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا